السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم فاطمہ کی درد بھری کہانی بتانے والے ہیں۔ کبھی کبھی اپنوں کے لیے اچھا سوچنا کب برا بن جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ فاطمہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، تو اب جانتے ہیں کہ کیا ہے فاطمہ کی درد بھری کہانی۔ فاطمہ ایک غریب پریوار سے تھی جس نے اپنی اسنتک کی پڑھائی پوری کر لی تھی اور اب وہ اپنے گھر پر ہی چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ فاطمہ کا رنگ گورا تھا اور وہ دیکھنے میں بالکل گڑیا کی طرح تھی۔ فاطمہ کے امی ابو اس کی شادی کے لیے ایک اچھے لڑکے کی تلاش کر رہے تھے۔ تبھی فاطمہ کے ماما ایک لڑکے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکے کا نام سمیر ہے، وہ کسی کمپنی میں مینیجر کے پد پر ہے اور وہ مہینے کے 40,000 کماتا ہے۔ فاطمہ کے امی ابو کو لڑکا پسند آیا۔ جب فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کو لڑکے کی تصویر دکھائی تو فاطمہ نے کہا، جب آپ دونوں کو لڑکا پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ اب لڑکا اور لڑکی والوں کے پریوار نے مل کر شادی کی تاریخ طے کر دی۔ فاطمہ کے امی ابو بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی ایک اچھے گھر میں ہو رہی ہے۔ پورے دھوم دھام سے فاطمہ کی شادی ہو گئی۔ اب فاطمہ اپنے بچپن کے گھر کو چھوڑ کر نئے گھر چلی گئی۔ کچھ دن تو فاطمہ کو اپنے امی ابو اپنے گھر کی بہت یاد آئی۔ فاطمہ کی شادی اب مہینے بیت گئے تھے۔ اب اس کے شوہر سمیر پہلے جیسا ویوہار فاطمہ کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ سے وہ چڑچڑا سا رہتا تھا۔ سمیر اب نہ پہلے جیسا فاطمہ کو محبت کرتا اور نہ ہی اس کی باتوں کو مانتا۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بس رو کر اپنے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن فاطمہ کو پتہ چلا کہ سمیر سگریٹ پینے کے بہانے چھت پہ جاتا اور کسی اور لڑکی سے باتیں کرتا ہے۔ جب فاطمہ نے سمیر سے پوچھا کہ آپ روزانہ چھت پہ جا کر کس سے بات کرتے ہیں تو اس سے سمیر نے جواب دیا کہ وہ میرے آفس کا فرینڈ ہے، بس اسی سے بات کرتا ہوں اور تم اپنے کام سے مطلب رکھو، زیادہ ہوشیار مت بنو۔ تہوار کا دن تھا۔ سمیر کے کچھ دوست اس کے گھر آئے تھے۔ سبھی نے گھر پر پارٹی کی۔ اس دن سمیر کا ایک دوست جو بہت اچھا تھا، اس نے فاطمہ کے سامنے جا کر کہا، بھابھی آپ اتنی پیاری اور معصوم ہو، پھر بھی سمیر بھائی دن بھر اس گھمنڈی لڑکی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ سمیر بھائی کا صحیح سے خیال نہیں رکھتے۔ یہ سن کر فاطمہ کا شک اب حقیقت بن چکا تھا۔ اگلی صبح جب فاطمہ نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کیا لگتی ہے آپ کی، سمیر نے کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں۔ فاطمہ نے بولا میں بیوی ہوں آپ کی۔ سمیر نے کہا دیکھو تم سے پہلے وہ میری لائف میں آئی تھی۔ فاطمہ نے کہا پھر مجھ سے شادی کیوں کی۔ سمیر نے کہا بس تم اچھی لگی اس لیے شادی کر لی۔ فاطمہ نے کہا اب تم دیکھنا میں اس لڑکی کو کیسے سبق سکھاتی ہوں۔ سمیر نے فاطمہ کو پکڑ کر خوب مارا، پھر فاطمہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ فاطمہ کے ساس کو سب پتہ تھا، پھر بھی وہ اپنے بیٹے کے سامنے ایک شبد بھی نہیں بولتی تھی۔ شام کو جب سمیر گھر آیا تب اس نے روم کا دروازہ کھولا۔ اس دن فاطمہ کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر بھی اسی حالت میں اس نے کھانا بنایا۔ فاطمہ یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی وہ نہیں بتا پا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے ماتا پتا کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ سمیر اب فاطمہ کے ساتھ نوکرانی جیسا ویوہار کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے مارتا۔ فاطمہ اب دھیرے دھیرے ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کے دماغ میں غلط خیال آنے لگے۔ اب نہ وہ سمے پہ کھانا کھاتی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی۔ آخرکار ایک دن فاطمہ نے روم میں پھانسی لگا کر آتم ہتیا کر لی۔ فاطمہ نے آتم ہتیا کا کارن کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس کے ساس کو پتہ تھا کہ فاطمہ نے آتم ہتیا کیوں کی ہے۔ دوسری طرف فاطمہ کے امی ابو کو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ فاطمہ کی ماں نے پولیس کو آتم ہتیا کارن بتا کر اس کے سسرال والوں کو بتایا۔ پولیس سمیر اور اس کے ماتا پتا کو لے گئے، لیکن پیسے کے دم پر کچھ ہی دنوں میں سمیر اور اس کے ماتا پتا جیل سے چھوٹ گئے تھے۔ جیون میں اکثر دکھنے والا انسان اچھا نہیں ہوتا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہی برائی کسی کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی فاطمہ کے ساتھ ہوا۔
اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ میں آپ کا دوست محمد زبیر، آپ کمنٹ کے مادھیم سے بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو کیسی اسٹوری دیکھنا پسند ہے۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند ہے تو آپ اس اسٹوری کو شیئر بھی کر سکتے ہو۔ السلام علیکم۔